دن کو روزہ رکھے. دو چیزیں ہیں نا، ایک روزہ ایک قرآن، کہ روزے سے انسان کی بخشش ہوتی ہے، انسان کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور خود خدا جب مل جائے پھر تو سب کچھ ہمیں مل جائے گا نا. اور دوسری چیز وہ قرآن کریم ہے، رات کا قیام ہے، رات کی تراویح ہے رمضان مبارک کے اندر، دن کا روزہ اور رات کی تراویح. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم یہ جو رات کو تراویح پڑھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے نا، ایک لفظ، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک انسان ہے. اب میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم جو رات کو تراویح پڑھتے ہیں، 1 گھنٹہ صرف ہم جو دیتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم جو تکلیف برداشت کرتے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو جب انسان ایک انسان قرآن پڑھتا ہے، اس کو وضو نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وضو نہیں ہے، زبانی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب توجہ کرنا، آخر میں جب یہ نتیجہ نکلے گا نا کہ تراویح سے ہمیں کیا ملتا ہے، تو بغیر وضو کے قرآن کو بغیر دیکھے انسان جب تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک لفظ پر، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر جب انسان کا وضو ہو اور وضو کے ساتھ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو انسان کو ایک لفظ پر 25 نیکیاں ملتی ہیں. پھر جب انسان کا وضو بھی ہو اور انسان قرآن کو کھول کر پڑھے تو ایک لفظ پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. یہ نماز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، نماز کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. بغیر وضو کے قرآن پڑھتا ہے 10 نیکیاں، وضو کے ساتھ پڑھتا ہے 25 نیکیاں، قرآن کھول کر پڑھتا ہے 50 نیکیاں. پھر جب نماز کی حالت میں پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے. اب یہ رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اب آپ آ جائیں رمضان مبارک کے اندر، بابرکت جو مہینہ ہے اس کے اندر آ جائیں. اس کے اندر جو شخص تلاوت کرتا ہے، اور یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ایک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی ایک عمل جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمارا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. تو اب آپ حساب لگائیں. اب ایک آپ علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ لا اقول الف لام میم حرف واحد. اب اس نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف. اب یہ 3 حرف جب پڑھتے ہیں نا ہم یا سنتے ہیں، جب امام پاک ہمارا پڑھتا ہے الف لام میم. اب اگر ہم ایسے پڑھیں، رمضان مبارک کے علاوہ پڑھیں الف لام میم، 10 20 30 نیکیاں مل گئی. پھر وضو کے ساتھ پڑھیں، اب حساب لگائیں 25 25 25، یعنی ایک ایک حرف کا 25 گنا ثواب مل رہا ہے نا. پھر جب ہم قرآن کھول کر پڑھیں تو ایک حرف پر 50. پھر جب نماز کے اندر پڑھیں تو ایک حرف پر 100. اب جب رمضان مبارک کی بات آ گئی، اب جب امام ہمارا پڑھتا ہے الحمد، صرف لفظ الحمد پڑھتا ہے، اب ہم جب اس کا حساب لگائیں، ہے بھی نماز کے اندر، ہے بھی رمضان مبارک کا مہینہ، ایک حرف پر 100 نیکی، پھر 100 کا پھر 70 گنا جب ملے گا ہمیں، تو ایک لفظ ہے الحمد، اس کے 5 حروف ہیں. اس کا جب ہم حساب لگائیں تو ہمیں 35,000 نیکی صرف اس حرف کی ملتی ہے. الحمد، صرف اس الحمد کی ہمیں 35,000 نیکی ملتی ہے. یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے، صرف ایک حرف کی الحمد کی بات ہو رہی ہے. پھر جب ہم تراویح کے اندر آ کر پورا سپارہ سنتے ہیں یا پورا سپارہ امام پڑھتا ہے، امام پڑھنے والے کو سننے والے کو برابر کا ثواب ملتا ہے. اب جب ہم پورا سپارہ سنتے ہیں، اب آپ جب اندازہ لگائیں گے، جب آپ اپنا کیلکولیٹر کھولیں گے تو کیلکولیٹر جواب دے دے گا. اتنی زیادہ نیکی انسان کما سکتا ہے صرف 1 گھنٹے کے اندر. صرف تراویح کے اندر 1 گھنٹہ جب انسان دیتا ہے نا تراویح کا، تو 1 گھنٹے کے اندر پتہ نہیں کروڑوں لاکھوں نیکی انسان کما سکتا ہے. انسان، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ میں خدا کی قسم کہہ کر کہتا ہوں، انسان آتا تو خالی جھولی ہے تراویح کے وقت، جب تراویح پڑھ کر جاتے تو لاکھوں کروڑوں نیکیاں لے کر جاتے ہیں. اور یہ اب تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، وقت جا رہا ہے. جو رمضان کی قدر کر رہا ہے اس کا بھی وقت گزر رہا ہے، جو ضائع کر رہا ہے اس کا بھی وقت گزر رہا ہے، جو تراویح پڑھ رہا ہے اس کا بھی وقت گزر رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کا بھی وقت گزر رہا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کا بھی وقت گزر جاتا ہے، جو نہیں رکھتا ہے اس کا بھی وقت گزر جاتا ہے، اور جو نہیں رکھتا نا اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور جو رکھ رہا ہے نا اس کا وقت قیمتی بن رہا ہے.
یہ اس وقت پتہ چلے گا جب کل قیامت کا دن آئے گا. پھر ایک ایک نیکی کو جب ہم ترسیں گے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کاش ہم تراویح کے اندر تراویح کی نماز پڑھ لیتے، کاش ہم رمضان مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کر لیتے. پھر اس وقت پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اب ہمارے پاس موقع ہے، اب ہمارے پاس وقت ہے، ہم کما لیں. یہی تو مہینہ ہے رمضان مبارک کا کمانے کا. اور روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا نا، تو روزہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، یا اللہ یہ جو تیرے سامنے بندہ ٹھہرا ہے، یہ رمضان مبارک جب آتا تھا تو یہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا تھا، اپنے آپ کو پیاسا رکھتا تھا، خواہشات سے روکتا تھا اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا تھا، زبان کی حفاظت کرتا تھا، لیکن یہ مجھے رکھتا تھا. یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی بخشش فرما دے. پھر اسی طرح قرآن آئے گا کہ یا اللہ یہ رات کو سوتا نہیں تھا، رات کو تھکاوٹ کے باوجود یہ مجھے سنتا تھا، تراویح میں آ کر مجھے سنتا تھا، پورا گھنٹہ کھڑے ہو کر مجھے سنتا تھا. یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں، اس کی سفارش قبول فرما. حدیث پاک کہتا ہے یشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی.